لیون کے بادشاہ رومیر نے جب دیکھا کہ احمد بن یعلا تو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ افریقہ گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عبد الرحمن الثالث کی طاقت اور قوت میں کمی آ گئی ہے، لہٰذا وہ اپنا لشکر لے کر مرکزی شہر لیون سے نکلا اور سمورا شہر کی نواح میں کھلے میدانوں کے اندر اس نے پڑاؤ کر لیا۔ سمورا شمال وسطی اندلس کا ایک مشہور شہر تھا۔ یہ شہر دریائے دوہرہ کے دائیں کنارے پر ایک کوہستانی سلسلے کے قریب واقع تھا۔ یہ شہر شروع میں موسیٰ بن نصیر کی فتوحات کی ابتدائی سلسلے میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا اور یہاں کچھ بربر قبائل کو آباد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اندلس کے حکمران امیر یوسف الفہری کے زمانے میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت میں ضعف آیا اور قحط بھی برپا ہو گیا، جس کی وجہ سے مملکت کے اکثر حصوں میں خانہ جنگی اور فساد برپا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے تصرف میں چلا گیا۔ بعد کے دور میں اس شہر کی عجیب و غریب حالت رہی، کبھی یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا، کبھی نصرانی اس پر قبضہ کر لیتے تھے، اور اب یہ شہر رومیر کی مملکت میں شامل تھا۔ سمورا شہر کی نسبت مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بڑا مضبوط اور مستحکم شہر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کی 7 فصیلیں تھیں اور ایک کے اندر ایک شہر کی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ایک فصیل دوسری فصیل سے اونچی ہوتی چلی جاتی تھی اور ہر فصیل کے بعد ایک خندق تھی جو ہر وقت پانی سے بھری رہتی تھی۔ اس طرح 7 فصیلیں اور 7 خندقیں سمورا شہر کے گرد بنائی گئی تھیں۔ نصرانیوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ یہ شہر سرحدی شہر تھا، لہٰذا انہیں مسلمانوں کی طرف سے اس شہر پر حملہ آور ہونے کے خدشے سے اس بنا پر اس کے استحکام کو ایک طرح سے انہوں نے ناقابل تسخیر بنا رکھا تھا۔ بہرحال سمورا شہر کی نواح میں رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا، لیکن پڑاؤ کرنے سے پہلے عبد الرحمن کو انگیخت کرنے کی خاطر اس نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ دراصل رومیر چاہتا تھا کہ چونکہ عبد الرحمن کا لشکر ہٹا ہوا ہے، کچھ افریقہ گیا ہوا ہے، کچھ عبد الرحمن کے پاس ہے، لہٰذا یہ موقع ہے کہ وہ عبد الرحمن سے اپنی شکستوں کا انتقام لے سکتا ہے۔ مسلمان علاقوں میں لوٹ مار اور تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد رومیر نے سمورا کے نواحی میدانوں میں پڑاؤ کر لیا۔ اپنے شہر سمورا کو اس نے اپنی پشت پر رکھا تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں اسے شکست ہو تو بھاگ کر سمورا شہر میں محصور ہو جائے۔ امیر عبد الرحمن کو جب خبر ہوئی کہ رومیر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا ہے، اس نے لوٹ مار کی ہے، تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا ہے، تو وہ اپنے لشکر کو لے کر کرتبہ سے نکلا اور سمورا کے میدانوں کا رخ کیا۔ وقت ضائع کیے بغیر امیر عبد الرحمن اپنے لشکر کے ساتھ سمورا کے نواحی میدانوں میں داخل ہوا اور رومیر کے لشکر کے سامنے پڑاؤ کر لیا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لڑائی دشمہ کے میدانوں میں ہوئی تھی۔ دشمہ کے یہ میدان اس شاہراہ کے قریب واقع تھے جو دریائے آش سے غرناطہ کی طرف جاتی تھی۔ رومیر مسلمانوں کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ جو ہی امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے پڑاؤ کر لیا تو رومیر نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کے اندر تبل اور بگل بھجوا دیے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کی صفوں کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا رومیر نے کی تھی۔ امیر عبد الرحمن نے شروع سے ہی دفاع اختیار نہ کیا، رومیر کے مقابلے میں جارحیت اختیار کی، اور رومیر جب حملہ آور ہوا تو جوابی کارروائی کرتے ہوئے امیر عبد الرحمن، اس کے سالار اور لشکری بھی رومیر کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے۔ رومیر اور عبد الرحمن الثالث کے درمیان سمورا کے ان نواحی میدانوں کے اندر ہولناک جنگ ہوتی دکھائی دی۔ آخر کار امیر عبد الرحمن رومیر پر حاوی ہوتا نظر آنے لگا، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ رومیر کے لشکر کی حالت بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر مزید جنگ کے بعد رومیر کو اپنے سامنے اپنی شکست صاف دکھائی دینے لگی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے پسپائی اور شکست کے بگل بجا دیے۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے سیدھا سمورا شہر کا رخ کیا اور سمورا شہر کی 7 فصیلوں اور 7 خندقوں کے اندر وہ محصور ہو گیا۔ رومیر کے خلاف امیر عبد الرحمن الثالث کی یہ عظیم الشان فتح تھی۔ سمورا شہر میں داخل ہونے کے بعد رومیر نے اپنے سارے بڑے بڑے سالاروں کو اپنے گرد جمع کر لیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، سمورا سے باہر کھلے میدانوں میں میری توقع کے خلاف ہمیں ناکامی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی، اور میں تو پکی امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس بار کھلے میدانوں میں عبد الرحمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم پھر ناکام رہے۔ اب میرا خیال ہے کہ کھلے میدانوں میں ہمیں شکست دینے کے بعد عبد الرحمن اپنے لشکر کو لے کر واپس نہیں جائے گا، وہ پیش قدمی کرے گا اور سمورا شہر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سمورا شہر ایک طرح سے ناقابل تسخیر ہے، لیکن کبھی کبھی حملہ آوروں کے ناقابل تسخیر ارادے کوہستانی سلسلے کو بھی ان کی جڑوں سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔
کہیں ہمارے ساتھ بھی سمورہ شہر میں ایسا ہی نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں، شہر کی 7 فصیلیں اور ہر فصیل کے اندر ایک خندق ہے۔ اس طرح 7 فصیلوں اور پانی سے بھری ہوئی 7 خندقوں کو عبور کر کے سمورہ کو فتح کرنا اگر ناممکن نہیں تو ایسا مشکل کام ہے جسے ہر کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے لشکر کی اکثریت کو سمورہ شہر کے سب سے باہر والی فصیل کے اوپر پھیلا دو، تاکہ جو ہی عبد الرحمن حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو فصیل کے اوپر سے ان پر ایسی تیر اندازی کی جائے کہ وہ نزدیک نہ آنے پائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں ایک بھی فصیل عبور کر کے سمورہ شہر کی طرف نہ آنے دیا جائے، اور اگر انہوں نے ایک بھی فصیل عبور کر لی تو پھر یاد رکھنا کہ دوسری فصیلیں ان کے سامنے خود ہی سرنگوں ہوتی چلی جائیں گی اور سمورہ شہر کو عبد الرحمن فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا کہ شہر کے اندر جس قدر ہمارا لشکر ہے، نہ ان میں سے کوئی باقی بچے گا اور نہ شہریوں میں سے کسی کو زندہ رہنے دے گا۔ اس لیے جب وہ 7 فصیلیں 7 خندقیں عبور کر کے آئے گا، تب اس کا غصہ اور اس کی غضبناکی ہمارے خلاف اپنے عروج پر ہوگی، اور عروج پر آیا ہوا غصہ اس طوفان کی مانند ہوتا ہے جو اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رومیر رکا، پھر دوبارہ اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، اپنے کچھ لشکریوں کو طبیبوں کے ساتھ لگا دو تاکہ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ باقی لشکر میں سے اکثریت کو باہر والی فصیل پر متعین کر دو، تاہم کچھ دستے شہر کی بیرونی فصیل کے ہر دروازے پر بھی متعین کر دو، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ہم نے فصیل کے اوپر سے تیر اندازی کرتے ہوئے عبد الرحمن کو اس کے لشکریوں سمیت فصیل کے قریب نہ آنے دیا، تب عبد الرحمن کوئی اور طریقہ شہر میں داخل ہونے کے لیے اپنائے گا۔ عبد الرحمن جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، وہ باہمت ہے، شہر پر حملہ آور ہوئے بغیر واپس نہیں جائے گا، اس لیے ہمیں شہر کے دروازوں کی بھی حفاظت کرنا ہوگی، کیونکہ وہ کوئی حربہ استعمال کرتے ہوئے شہر پناہ کے دروازے توڑ کر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رومیر نے اپنے سالاروں کو وہاں سے ہٹا دیا اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہونے کا حکم دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لشکری سمورہ شہر کی پہلی فصیل پر جمع ہوتے ہوئے برجوں کے اندر تیروں اور پتھروں کے ڈھیر لگانے لگے تھے تاکہ سمورہ شہر کا دفاع کر سکیں۔ جس وقت رومیر کے پاس سے اس کے سالار ہٹ گئے، تب ایک طرف سے رومیر کی بیوی لیسانہ، بیٹی کرسینہ، بیٹا اور ڈینو اور چھوٹا بیٹا شانجہ آئے۔ چاروں رومیر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز کرسینہ نے کیا اور رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، آپ تو کہتے تھے کہ عبد الرحمن کے سالار احمد بن یعلا کے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ افریقہ چلے جانے کے باعث آپ عبد الرحمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی شکستوں کا انتقام لے لیں گے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس بار پھر ہمیں سمورہ کے میدانوں میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینہ رکی، پھر دوبارہ اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے میرے باپ، اس جنگ میں اگر احمد بن یعلا بھی افریقہ کی طرف چلے جانے والے لشکر کے ساتھ موجود ہوتا تو میں یہ سوچ کر کانپ جاتی ہوں کہ پھر ہمارا کیا حشر ہوتا، پھر تو ہمارے ساتھ ہمارے لشکریوں کا بھی قتل عام شروع ہو چکا ہوتا۔ کرسینہ جب خاموش ہوئی تب شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے رومیر کہنے لگا، بیٹی، تیرے خیالات درست ہیں اور میں تیرے ان خیالات کی تائید بھی کرتا ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمورہ کے ان میدانوں میں ہمیں اس طرح بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے تو اپنے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ میں عبد الرحمن سے اپنی گزشتہ 2 شکستوں کا ان میدانوں میں انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ہماری بدقسمتی کی شکست پھر ہماری ہی جھولی میں آئی، اور مجھے اب اندیشہ ہے کہ اپنی فتح کی ردا کو مزید طویل کرنے کے لیے عبد الرحمن سمورہ شہر کا محاصرہ ضرور کرے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیٹی، میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کرسینہ نے اس بار بڑے تعجب سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیسا فیصلہ؟ رومیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی، یہ جنگ کافی طول بھی پکڑ سکتی ہے۔ اگر محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہمیں ارد گرد کے علاقوں اور شہروں سے رسد اور کمک بھی حاصل کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف چھاپہ مار جنگ کی ابتدا کرنا ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان ایک فصیل کے بعد دوسری فصیل، ایک خندق کے بعد دوسری خندق کو عبور کرتے ہوئے شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسی صورت میں ہمیں سمورہ سے نکل کر بڑی سرعت کے ساتھ اپنے مرکزی شہر لیون کا رخ کرنا ہوگا۔ رومیر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بیٹی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سمورہ شہر میں صرف اور ڈینو میرے ساتھ رہے گا۔ تمہاری ماں اور شانجہ تینوں لیون کی طرف چلے جاؤ۔
میں تمہارے ساتھ چند محافظ دستے کر دیتا ہوں جو تمہیں وہاں تک بحفاظت لے جائیں گے۔ رومیر جب خاموش ہوا تب بغیر کسی توقف کے کرسینہ بول اٹھی، بابا، جہاں تک میرا سوال ہے تو میں آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت کروں گی۔ بڑا بھائی اوڈینو بھی یہاں رہے گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اماں اور شانجہ کو لیون بھیج دیتے ہیں، ان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس موقع پر کرسینہ کی ماں لیسانہ آگے بڑھی اور کرسینہ کو اس نے بڑے پیارے انداز میں اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کا گال چوما، پھر کہنے لگی، بیٹی، میں تو کہتی ہوں تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ یہاں جنگ میں حصہ لے کر تو کیا کرے گی؟ اس بار سمورا شہر میں محصور رہتے ہوئے جنگ بڑی کٹھن اور بڑی دشوار ہو کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی ان دشواریوں سے گزرے۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر کرسینہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بڑے پیارے انداز میں اپنی ماں لیسانہ کا گال تھپ تھپایا اور پھر کہنے لگی، اماں، آپ میری کوئی فکر نہ کریں۔ آپ یوں جانیں کہ اوڈینو سے چھوٹی میں آپ کی بیٹی نہیں، بیٹا ہوں۔ میں یہاں ابا کے ساتھ رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ آپ اور شانجہ دونوں لیون چلے جائیں، اس طرح ہم زیادہ طمانینت کے ساتھ دشمن کے خلاف برسر پیکار رہ سکیں گے۔ لیسانہ اپنی بیٹی کرسینہ کی بات مان گئی۔ پھر کچھ دستے متعین کیے گئے جو اسی وقت لیسانہ اور شانجہ دونوں کو سمورا سے لے کر لیون کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ اوڈینو اور کرسینہ دونوں بہن بھائی اپنے باپ رومیر کے ساتھ شہر کے استحکامات کا جائزہ لینے لگے۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن سمورا کے میدانوں میں رومیر کو بدترین شکست دینے کے بعد انہی میدانوں میں قیام کیے رہا۔ اس نے بھاگتے ہوئے رومیر کا تعاقب نہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے رومیر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا۔ بڑے سکون اور آرام کے ساتھ عبد الرحمن نے مرنے والوں کی تدفین کے علاوہ زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کا سامان کیا۔ پورا دن اور اگلی پوری رات امیر نے اپنے لشکر کو وہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو رومیر اور اس کے سالاروں نے دیکھا کہ عبد الرحمن الثالث اپنے لشکر کے ساتھ سمورا شہر کے نواح میں پڑاؤ کر چکا تھا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ جب سب سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب عبد الرحمن انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، سمورا سے باہر کھلے میدانوں میں رومیر کو ہم بدترین شکست دے چکے ہیں، اور اب وہ ہم سے جان بچانے کے لیے سمورا شہر میں محصور ہو چکا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ اس شہر کے استحکامات بڑے پائیدار اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد الرحمن الثالث جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے اس کا وزیر سعید بن منظر بول اٹھا اور کہنے لگا، امیر محترم، میں نے سمورا شہر دیکھ رکھا ہے۔ شہر کے گرد 7 انتہا درجے کی مضبوط فصیلیں ہیں، اور فصیلوں کی صفت یہ ہے کہ پہلی فصیل کے بعد جب دوسری فصیل آتی ہے تو وہ پہلی فصیل سے اونچی ہے، اس طرح دوسری سے تیسری اور پھر چوتھی، اس طرح ہر فصیل پہلی فصیل سے اونچی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر فصیل کے درمیان کافی گہری خندق ہے جو پانی سے بھری رہتی ہے۔ یوں 7 فصیلوں اور 7 پانی سے بھری خندقوں کو عبور کرنے کے بعد ہم سمورا شہر میں داخل ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کٹھن کام ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ محاصرے کو طول دے کر دشمن کو تھکا مارنا ہوگا، اور اگر ہم نے محاصرے کو طول نہیں دینا تو پھر یہاں پڑاؤ کر کے ارد گرد کے علاقوں سے درخت کاٹ کر منجنیقیں تیار کی جائیں۔ ان منجنیقوں سے شہر کی ہر فصیل پر سنگباری کر کے یکے بعد دیگرے ہر فصیل کو توڑتے ہوئے شہر میں داخل ہوا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سعید بن منظر خاموش ہوا، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہنے لگا، امیر محترم، اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فصیل گرانے کے بعد ہمارے سامنے جو سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ آئے گا وہ 2 فصیلوں کے درمیان پڑنے والی خندق کو عبور کرنا ہوگا۔ خندق کو عبور کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں فی الوقت ہمارے پاس کوئی سامان نہیں، اسے لکڑی کے بڑے بڑے تختوں کے ذریعے ہی عبور کیا جا سکتا ہے، اور یہ تختے ہم گرد و نواح کے درخت کاٹ کر ہی تیار کر سکتے ہیں۔ سعید بن منظر جب خاموش ہوا تب نجد اپنی جگہ پر بڑی بے چینی کا اظہار کر رہا تھا۔ نجد بڑا تجربہ کار، مخلص اور جانثار سالار تھا۔ اس کی حالت کو عبد الرحمن نے بھانپ لیا۔ مسکراتے ہوئے نجد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، نجد، میں دیکھتا ہوں تم بھی اس موقع پر کچھ کہنا چاہتے ہو۔ کہو، اگر تمہارے پاس کوئی تجویز ہے، وہ قابل عمل ہوئی تو اس پر ضرور عمل کیا جائے گا۔ جواب میں نجد مسکرایا اور کہنے لگا، امیر، آپ کا اندازہ درست ہے، میں واقعی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں محترم سعید بن منظر کی تجویز سے اختلاف نہیں کرتا۔ شہر کو فتح کرنے کا بہترین طریقہ وہی ہے جو محترم ابن منظر نے بیان کیا ہے۔
اس کے علاوہ بھی ایک آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے شہر میں آسانی کے ساتھ داخل ہوا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نجد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ صناع اور ہنرمند ایسے ہیں جو فصیل کو گرانے میں بڑے مشاق اور ماہر ہیں۔ اس موقع پر ہمیں منجنیکوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وہی ہنرمند اور صناع پہلے فصیل کے اندر شگاف ڈالیں گے، جیسا کہ محترم ابن منظر نے کہا ہے کہ ہر فصیل کے بعد ایک پانی سے بھری خندق آتی ہے۔ پانی سے بھری خندق ہماری راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ ثابت نہ ہوگی۔ پہلی فصیل کو ہم جہاں سے توڑیں گے اس کا ملبہ جہاں گرے گا، وہی ملبہ اٹھا کر ہم فصیل کے ایک حصے میں پھینک کر وہاں گزرنے کا راستہ بنا لیں گے۔ اس طرح پہلی فصیل کے بعد دوسری فصیل پر حملہ کریں گے۔ دوسری فصیل کا حصہ توڑ کر اس کا ملبہ اگلی خندق میں ڈالیں گے اور اسے بھی عبور کر لیں گے۔ اس طرح ایک فصیل کے بعد دوسری فصیل کو توڑتے ہوئے اور ایک خندق کے بعد دوسری خندق کو عبور کرتے ہوئے ہم سمورہ شہر میں داخل ہو کر رومیر کو بدترین شکست دینے کے بعد سمورہ پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اس تجویز پر عبد الرحمن مسکرایا، کچھ دیر توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، نجد کی تجویز کیونکہ سب سے زیادہ قابل عمل ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ہمارے پاس منجنیکیں نہیں ہیں، لہٰذا منجنیکوں کے بغیر اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم سمورہ شہر میں محصور رومیر سے نمٹ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن کی اس تجویز سے دیگر سالاروں نے بھی اتفاق کیا، لہٰذا اگلے روز سمورہ شہر پر حملوں کی ابتدا ہو گئی۔ ان حملوں کی کمانداری نجد کے ہاتھ میں تھی۔ نجد کیونکہ ایک غلام تھا، لہٰذا اس کے کماندار مقرر کیے جانے پر عرب سردار متفقہ طور پر اس کی قیادت کے خلاف ہو گئے، اس کے باوجود کہ لشکر میں نااتفاقی پیدا ہو چکی تھی۔ عرب سرداروں نے ایک طرح سے نجد کے تحت دشمن پر ضرب لگانے سے انکار کر دیا تھا، پھر بھی امیر عبد الرحمن نے حملہ آور ہوتے ہوئے سمورہ شہر کی پہلی دیوار کا ایک حصہ گرایا اور اسی کے ملبے سے خندق کو بھر کر دوسری دیوار کی طرف پیش قدمی کی۔ دوسری دیوار کا بھی ایک حصہ گرا کر دوسری خندق بھری گئی۔ تیسری دیوار کے قریب جب عبد الرحمن کا لشکر پہنچا، تب لشکر کے اندر جو نااتفاقی تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ عرب سرداروں نے جو اپنی قومی عظمت کی وجہ سے ایک غلام کے تحت جنگ کرنے کو عار خیال کرتے تھے، انہوں نے ذہنی طور پر نجد کی کمانداری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ سے ہاتھ کھینچ لیے۔ عرب سرداروں کی بے حمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے نجد پر زیادہ زور پڑا، اس لیے جب عرب سرداروں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ دیا، تب رومیر اور اس کے لشکری اس تھوڑے سے لشکر پر ٹوٹ پڑے جو نجد کی کمانداری میں تھا۔ اس طرح حملہ آور نصرانیوں نے نہ صرف نجد کو ہلاک کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ جو بہت سے اس کے ساتھی تھے وہ بھی مارے گئے، اور خندق کا ایک حصہ انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ کچھ غیر ذمہ دار عرب سرداروں کی بے غیرتی اور بے حمیتی کی وجہ سے عبد الرحمن نے پیش قدمی ترک کر دی اور پسپائی اختیار کی۔ وہ شہر سے باہر نکلا اور بچے کھچے لشکر کو لے کر کرتبہ کی طرف چلا گیا۔ امیر عبد الرحمن جب اپنے لشکر کو لے کر سمورہ شہر سے نکل گیا تو سمورہ شہر کے گرجوں اور خانقاہوں میں خوشی کی وجہ سے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ لوگ باہر نکل آئے، خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ رومیر نے لشکر کا خاصا بڑا حصہ ٹوٹی ہوئی دونوں فصیلوں کو بحال کرنے پر مقرر کر دیا تھا۔ لشکری خندقوں کے اندر ملبہ بھر کا جو راستہ بنایا گیا تھا وہ خندقوں سے نکالنے لگے تھے۔ اس موقع پر رومیر اپنی بیٹی کرسینہ اور اپنے بیٹے اوڈینو کے ساتھ تیسری فصیل کے ایک برج پر کھڑا اپنے لشکریوں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا کہ رومیر کا چوبدار اس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمارا ایک مخبر افریقہ سے آپ کے لیے کوئی خبر لے کر آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے یہیں لے آؤں۔ اس وقت رومیر، کرسینہ اور اوڈینو بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ رومیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آج کا دن ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہم نے عبد الرحمن سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لے لیا ہے۔ افریقہ سے اگر کوئی قاصد آیا ہے تو اسے یہیں لے آؤ، اس لیے کہ افریقہ سے ہمارے لیے کوئی بری خبر نہیں آ سکتی۔ وہاں عبید اللہ مہدی، مسالمہ اور کتامہ قبیلے کے خونخوار سردار زتول کے پاس بہت بڑی عسکری طاقت اور قوت ہے، اور یقیناً زتول اور مسالمہ نے مل کر احمد بن یعلا اور اس کے حمایتیوں کو شکست دے کر ان کے لشکر کا کام تمام کر کے رکھ دیا ہوگا۔ تم قاصد کو لے کر آؤ، میرے خیال میں وہ یہی خبر دے گا، پھر ہم دوہری فتح کا جشن منائیں گے۔ چوبدار پیچھے ہٹ گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ افریقہ سے آنے والا مخبر تھا۔ وہ مخبر جب رومیر، کرسینہ اور اوڈینو کے سامنے آیا تو رومیر نے اسے مخاطب کیا، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم خبر لے کر آئے ہو وہ اچھی ہے یا بری؟ مخبر بیچارہ عجیب سے شش و پنج میں پڑ گیا۔
اس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، مالک میں اچھی نہیں بری خبر لے کر آیا ہوں۔ مخبر کے ان الفاظ پر رومیر سنجیدہ اور کسی قدر مایوس ہو گیا۔ اس کی بیٹی کرسینا اور اورڈینو بھی بڑی فکرمندی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر رومیر نے مخبر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا تم جو کہنا چاہتے ہو تفصیل سے کہو، خبر بری ہے تو کوئی بات نہیں، میں سنوں گا۔ رومیر جب خاموش ہوا تب قاصد نے افریقہ میں لڑی جانے والی جنگ کی تفصیل کہہ دی، جسے سن کر رومیر حیرت زدہ ہو گیا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب رومیر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ تو بتاؤ کہ جس وقت جنگ ہوئی تم اس وقت کہاں تھے؟ مخبر بڑی عاجزی میں کہنے لگا، مالک جس وقت جنگ ہوئی اس وقت میں عبید اللہ مہدی کے سالار مسالمہ کے لشکر کے پچھلے حصے میں تھا۔ یوں جانے کہ میں اس کے پڑاؤ کے ایک حصے ہی میں گھوڑے پر سوار جنگ کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب رومیر کہنے لگا، کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا کہ احمد بن یعلا نے انفرادی مقابلے کے لیے باری باری پہلے مسالمہ اور زطول کو للکارا، اور جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے بیک وقت دونوں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی؟ مخبر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نہ صرف مسلمانوں کے سالار احمد بن یعلا کو دیکھ رہا تھا بلکہ میں اس کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ اس نے پہلے مسالمہ کو للکارا، بعد میں زطول کو انفرادی مقابلے کے لیے دعوت دی۔ جب دونوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دونوں کو بیک وقت مقابلہ کرنے کی دعوت دی، لیکن حیرت کی بات ہے کہ دونوں اکٹھے ہو کر بھی اس کے مقابلے پر نہ نکلے۔ مخبر جب خاموش ہوا تب خفگی کے انداز میں رومیر کہنے لگا، بڑے تعجب اور حیرت کی بات ہے، اس نے بیک وقت مسالمہ اور زطول دونوں کو انفرادی مقابلے کی دعوت دی اور انہوں نے ایسی بزدلی کا اظہار کیا کہ دونوں اکٹھے ہو کر بھی اس کے مقابلے میں نہ نکلے۔ رومیر کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بیٹی کرسینا بول اٹھی، اے میرے باپ، اس میں تعجب اور حیرت کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے اپنی سلطنت کے 3 تیغزنوں کا انتخاب کیا تھا، آپ کا کہنا تھا کہ ان جیسا کوئی تیغزن ہے ہی نہیں۔ احمد بن یعلا نے پہلے ہمارے ایک تیغزن کا کام تمام کیا، اس کے بعد وہ ہمارے 2 تیغزنوں سے بیک وقت ٹکرایا اور پلک جھپکتے میں اس نے ان دونوں کا کام تمام کر کے رکھ دیا۔ بابا، یہ مسالمہ اور بربروں کے وحشی قبیلے کتامہ کا سردار زطول ہمارے تیغزنوں سے جنگ کا کوئی وسیع تجربہ تو نہ رکھتے ہوں گے، ان سے کوئی اچھے تیغزن تو نہ ہوں گے۔ جب احمد بن یعلا نے ہمارے 2 تیغزنوں کو بیک وقت موت کی نیند سلا دیا، اور پھر میرا یہ بھی اندازہ ہے کہ اس احمد بن یعلا کی شجاعت، اس کی بہادری کی داستانیں اندلس سے نکل کر افریقہ تک بھی پہنچ چکی ہوں گی، اس بنا پر مسالمہ اور زطول اس کے ساتھ انفرادی مقابلے کے لیے نہ نکلے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرسینا رکی، پھر کچھ سوچا اور اپنے باپ رومیر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا اب تو میں بھی انتہائی بے چینی کے ساتھ اس بات کا انتظار کرنے لگی ہوں کہ احمد بن یعلا کو عبد الرحمن کے لشکر میں نہیں بلکہ ہمارے لشکر میں سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بابا، جس لشکر میں احمد بن یعلا جیسا جوان ہو، میرے خیال میں اسے شکست دینا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے۔ کرسینا کے ان الفاظ پر رومیر تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بیٹی تو اس سرما کا سر مانگنے کے درپے تھی، اب تو بھی میری طرح یہی چاہتی ہے کہ اسے ہمارے لشکر میں سالار اعلیٰ ہونا چاہیے؟ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ میں نے اسے عبد الرحمن کے لشکر سے نکال کر اپنے لشکر میں شامل کر لیا تو کہیں تم اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ ہی نہ کر دو۔ جواب میں کرسینا مسکرائی اور کہنے لگی، بابا میں آپ کے ان خیالات اور ان سوچوں سے قطعی اتفاق نہیں کرتی۔ میرے وہ خیالات، میرے وہ ارادے ماضی کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گئے۔ اس وقت احمد بن یعلا کے متعلق میرے خیال کچھ اور تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو میں بڑی بے چینی سے اس بات کی خواہش مند ہوں کہ وہ کرتبہ سے نکل کر ہمارے پاس لیون میں چلا آئے۔ بابا اگر وہ ایسا کرے تو میں آپ کو اپنے خون سے ایک معاہدہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جس میں تحریر کر دوں گی کہ اگر احمد بن یعلا لیون میں آ جائے تو میں اسے وہ عزت و احترام دوں گی جو اس سے پہلے میں نے اپنی سلطنت میں کسی شخص کو دیا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر مسکراتے ہوئے رومیر نے کرسینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی اگر تیری یہ خواہش ہے تو پھر لکھ رکھ، میں ہر صورت میں تیری اس خواہش کی تکمیل کروں گا۔ اب احمد بن یعلا عنقریب کرتبہ کی بجائے لیون شہر میں ہوگا۔ اس موقع پر کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کرسینا کہنے لگی، بابا آپ اسے دولت جواہرات کا لالچ دیں گے، سپہ سالاری کا منصب اس کے سامنے پیش کریں گے، یا اپنی سلطنت کے اندر کسی وسیع جاگیر کی ملکیت دیں گے۔ اگر اس نے ان ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا تو پھر کیا ہوگا؟
رومیر تنزیہ سے انداز میں کہنے لگا، بیٹی تو نے جن پیشکشوں کا ذکر کیا ہے پہلے میں اسے انہی چیزوں کی پیشکش کروں گا، اور اگر اس نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا تو یاد رکھنا میرے پاس ایسی پیشکش بھی ہے جسے احمد بن یعلا کسی صورت بھی ٹھکرا نہیں سکے گا۔ جو ہی میں اسے وہ پیش کروں گا تو بیٹی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میری اس پیشکش کا اظہار کرتے ہی وہ بغیر کسی اعتراض کے کرتبہ سے نکل کر لیون میں آ جائے گا۔ وہ پیشکش ایسی ہے کہ اگر میں اسے لشکریوں کا سالار اعلیٰ نہ بھی بناؤں، اسے کوئی جاگیر بھی نہ دوں یا اسے کوئی عزت و احترام بھی نہ دوں، تب بھی وہ اکیلی پیشکش ایسی ہے کہ وہ کرتبہ سے بھاگتا ہوا لیون میں میرے پاس آنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس موقع پر بے پناہ طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، اے میرے باپ، آپ کے پاس وہ کون سی جادوئی اور طلسمی پیشکش ہے جس کا اظہار ہوتے ہی احمد بن یعلا جیسا بے نظیر اور بے عدیل نوجوان اپنے آبائی شہر کرتبہ سے نکل کر ہمارے پاس لیون چلا آئے گا؟ جواب میں رومیر نے بڑے پیارے انداز میں کرسینہ کا خوبصورت اور سرخ کال تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، بیٹی ابھی اس پیشکش کا میں اظہار نہیں کروں گا، وقت آنے دو، پھر دیکھنا میری اس پیشکش کے جواب میں احمد بن یعلا کیسے بھاگتا ہوا کرتبہ سے لیون کی طرف آتا ہے۔ اپنے باپ کے ان الفاظ پر کرسینہ کی خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تھوڑی دیر تک شاید وہ اسی خوشی سے لطف اندوز ہوتی رہی، پھر اس نے آنے والے مخبر کو مخاطب کیا، تم نے تفصیل کے دوران بتایا تھا کہ بربروں کے سردار زطول نے احمد بن یعلا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کسی بربر کو نکالا تھا، اس بربر کا کیا انجام ہوا؟ وہ بربر کیسا تھا؟ طاقت اور قوت میں کیا وہ احمد بن یعلا سے بھاری لگتا تھا؟ تیغ زنی میں وہ کیسا تھا؟ کرسینہ کے ان سوالات پر مخبر کہنے لگا، جس بربر کو انفرادی مقابلے کے لیے نکالا گیا تھا وہ اپنی ذات میں ایک دیو پیکر تھا۔ میں نے جب اسے انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے لشکر سے نکل کر میدان میں اترتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ وحشی قسم کا نوجوان احمد بن یعلا کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا، لیکن اس نے دیکھنے والی ہر آنکھ کو مایوس کیا۔ پہلے وہ عجیب سے انداز میں احمد بن یعلا کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی دھمکیاں دیتا رہا، لیکن اس کی کسی دھمکی کا اثر احمد بن یعلا پر نہ ہوا۔ چھوٹی مالکن، حیرت کی بات یہ ہے کہ احمد بن یعلا جس وقت انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو نہ اپنے کندھوں پر کوئی آہنی خود چڑھائے ہوئے تھا، نہ اس کے بازوؤں پر لوہے کے جوشن تھے، جبکہ اس کے مقابلے پر آنے والے وحشی بربر نے کندھوں پر موٹے آہنی خول بھی چڑھائے ہوئے تھے اور دونوں بازوؤں پر جوشن بھی تھے۔ احمد بن یعلا کی خوش قسمتی اور اس بربر کی بدقسمتی کہ پہلے ہی حملے میں احمد بن یعلا اس پر غالب آنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ پہلے ہی وار میں احمد بن یعلا نے ڈھال مار کر اس کا خود اس کے سر سے اتار دیا تھا۔ پھر چند ہی لمحوں بعد اسے چکمہ دے کر تلوار اس کے دائیں شانے پر گرائی، آخری خول کو کاٹ کر رکھ دیا، اور پھر 2-3 لمحوں بعد ہی اس نے پھر اسے عجیب و غریب چکمہ دیا۔ اس کی تلوار بربر کے بائیں شانے پر گری اور اسے ایک ناقابل برداشت گھاؤ دیتی چلی گئی۔ بربر اپنے گھوڑے سے گرا اور احمد بن یعلا نے اس کا سر کاٹ کر رکھ دیا۔ مخبر جب خاموش ہوا تب بڑے توصیفی انداز میں اپنے باپ رومیر کو مخاطب کرتے ہوئے کرسینہ کہنے لگی، بابا، یہ احمد بن یعلا بڑا عجیب و غریب قسم کا تیغ زن ہے۔ میں سمجھتی ہوں انفرادی مقابلے میں اسے شکست دی ہی نہیں جا سکتی۔ اگر دی جا سکتی تو بابا جن تیغ زنوں کا ہم نے انتخاب کیا تھا ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس پر غالب رہتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بابا، میں ایک بار پھر آپ سے التجا کرتی ہوں کہ اسے اپنے لشکر میں شامل ضرور کیجیے گا۔ جواب میں مسکراتے ہوئے رومیر نے کرسینہ کا سر تھپتھپایا، پھر کہنے لگا، بیٹی تو اس قدر پریشان اور فکر مند کیوں ہوتی ہے؟ احمد بن یعلا جیسے بے نظیر اور بے عدیل تیغ زن کا صحیح مقام لیون ہے، کرتبہ نہیں۔ تو دیکھے گی کہ وہ لیون آ کر ہمارے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اس کے آنے سے ہماری طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہو جائے گا۔ بیٹی اب آؤ کام کی نگرانی کریں۔ کرسینہ نے اس سے اتفاق کیا، پھر اپنے بیٹے، بیٹی اور دوسرے سالاروں کے ساتھ رومیر اپنے لشکریوں کو ہدایت دیتے ہوئے کام کی نگرانی کرتے ہوئے گری ہوئی فصیلوں کو دوبارہ سے ان کی پہلی حالت پر بحال کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔